سوچا ہے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو اتنی ماس لیول پہ انیکویلٹی ہے اس کے ریزن کیا ہے؟ ہو آر مینیپولیٹنگ بیہائنڈ دا شیڈوز، کہ جو ڈیپر ان دا شیڈو جو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں اس کیپٹلزم کو، اور کس طریقے سے یہ اتنے بڑے اسکیل پہ یہ ان ایکوالٹی جا رہی ہے۔ جو تفاوت ہے امیر اور غریب کے درمیان، اس کے بیسک ریزنز کیا ہے، اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ گرو کیسے کر رہا ہے، اور اس کے ریزن کیا ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہے کہ جو 99% ہے وہ کرائسس کے جھنڈے تلے ہیں، اور جو 1% آف دا 1% ہے وہ اپرچونٹیز پہ کڑے ہیں۔ سائیڈ ان کا اپرچونٹیز کا ہے۔ ہر جو سپیکولیشن ہے، ہر جو مینیپولیشن ہے، اس کے اینڈ پہ ان کی تو ویلتھ بڑھتی رہتی ہے، اور جو باٹم 99 ہے وہ آنے والے ہر دن کے ساتھ اپنے ویلتھ سے محروم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بائی ڈیزائن کیسے کر لیا، کیسے وہ اس مقام تک پہنچ گئے، وہ ٹرانس نیشنل ایلیٹ کلاس، وہ کیسے ان سے ہر جب اینڈ ہوتا ہے ہر معاملے کا، ہر سپیکولیشن کا، ہر مینیپولیشن کا، تو سارے باٹم 99% وہ سفرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو 1% ہے وہ کیش کرتا ہے اس کرائسس کو، اس سفرنگ کو۔ وہ جہاں پہ بظاہر تو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے، پر وہ ون کرتے ہیں ہمیشہ ہر نقصان کے اینڈ پہ۔ تو یہ جو باٹم 99% ہے، ان میں 80% تو وہ لوگ ہیں جو لیس دین $10 پہ اپنا پر ڈے گزارتے ہیں۔ لیس دین $10 کا سیدھا سیدھا مطلب ہے 15 سے 1600 کے درمیان پاکستانی روپیز، جہاں آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہو۔ یہ وہ 80% آف دا گلوب ہے جو سروائیو کرتا ہے لیس دین $10 میں، اور جو باٹم 50% ہے وہ کرتا ہے $2.5 پر ڈے میں، یعنی 350 سے 400 روپیز کے درمیان۔ اور جو 1/3 ہے، 1.3 بلین ہے، یعنی جو باٹم 25% ہے وہ سروائیو کرتا ہے لیس دین $0.25، یعنی تقریباً 50 روپیز سے نیچے وہ سروائیو کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، کبھی اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے جو چلی جا رہا ہے، جو سرو کر رہا ہے ایلیٹس کو، اور جو سرو کرتا ہے اس ٹرانس نیشنل کلاس کو۔ ٹرانس نیشنل کلاس اسے کہتے ہیں کہ جن کا کوئی نیشن نہیں ہوتا، جن کی کوئی کنٹری نہیں ہوتی، اور جو اپنے آپ کو نیشنلز کہلواتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک گلوبل ایلیٹ ہے، اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم رول کریں سب کو، کیونکہ یہ حق جو ہے یہ ہمیں ملا ہے رب کی طرف سے۔ اور ان کی ایک تھنکنگ ہے اور ایک تھاٹ ہے کہ وہ گلوبل گورننس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہیں کلاس جو ہے وہ رول کرتی ہے تھرو کارپوریشن۔ کیونکہ اب ایک چھوٹا سا سلوگن ہے، کارپوریشن ناٹ دا نیشنز۔ اب نیشنز والا دور رہا ہی نہیں، چیزیں گلوبل ہے، اور گلوبلائزیشن وہ فینومینا ہے جو سپورٹ کر رہا ہے اس فری فلو آف کیپٹل کو۔ اب جو ان کے پاس ایک اچھی خاصی ویلتھ ہے، یہ تقریباً جو ٹاپ کے 17 جائنٹس ہیں جن کو ایسٹ مینجمنٹ فرم کہتے ہیں، ان کی ویلتھ اب ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے،
اور یہ اب کراس کر چکی ہے تقریباً $50 ٹریلین کو۔ ان 17 ایسٹ مینجمنٹ فرم کی جو کل مالیت ہے وہ کراس کر چکی ہے 50 ٹریلین کو۔ اب 50 ٹریلین کا 1 ٹریلین کا سیدھا مطلب ہے 1000 بلین۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس نیشن کے پاس 1000 بلین ہوں گے۔ ہر جو نیشن ہے وہ ایک مینجمنٹ فرم کو بھی کراس نہیں کر پاتا اپنے ویلتھ کے ایکومولیشن کے بیسس پہ، اور یہ وہ ایسٹ مینجمنٹ فرم ہے جن میں ہر ایک کے پاس 1 ٹریلین پلس ہے اور موسٹلی 4 to 5 ٹریلین کے آنر ہے۔ ان میں ٹاپ پہ بلیک راک ہے، وین گارڈ ہے، اور اس کے بعد آپ جائیں تو بینک آف امریکہ ہے، گولڈمن سیکس ہے اور کیپٹل گروپ ہے۔ اس طرح آپ جاتے جائیں جے پی مورگن چیس ہے۔ تو یہ وہ ایسٹ مینجمنٹ فرم ہے جن کے ایسٹس مور دین 1 ٹریلین ہے۔ اب ایک طرف تو افیور ہینڈز ہے جن کے پاس ٹریلینز ڈالر ہے، مور دین کوارٹر آف دا گلوبل ویلتھ ہے، اور دوسری طرف وہ باٹم 99% ہے جو ان فیور ہینڈز کے ہر ڈیسیشن کو فالو کرتے اور اس ول کے لیے موجود ہے ان کا ملٹری پولیس اسٹیٹ۔ پر ہم نے ان چیزوں کو کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا، ہم بھاگے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں۔ ہاؤ ٹو فلفل دا کچن آئٹمس، ہاؤ ٹو سروائیو اتنے فاسٹ اینڈ فیورس جو ایرا ہے اس میں سروائیو کیسے کر لے۔ اب ہمارے لیے چیزوں کو ایکسپلور کرنا کوئی معنی نہیں رہتا، ہمارے لیے چیزیں صرف یہ ہوتی ہے کہ آج کا دن سروائیو کر جائے، اور اسی سروائیول موڈ میں، اسی ریٹ ریس میں ہم ایکسپلور بھی نہیں کر پاتے کہ ہم سروائیول سے نکل کے ایک ایسی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں جو پیسیو انکم ہو، جہاں پہ ویلتھ ہمیں سرو کرے، نہ کہ ہم ویلتھ کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ ویلتھ جو بیس ہے فیٹ کرنسی پہ، جو بیس ہے فونی منی پہ، جو کاغذی منی پہ بیس ہے، تو ہم سے تو زیادہ یہ ایسٹ مینجمنٹ فرم کی جو ہے یہ لوگ سوچ تو رکھتے ہیں نا کہ چیزیں ایسٹ سے کنٹرول ہوتی ہے، نہ کہ اس فیٹ کرنسی سے، نہ کہ اس کاغذی کرنسی سے۔ اب ہم تو سیونگ کرتے ہیں کاغذی کرنسی کے، اور ہمیں انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنے سیونگ اکاؤنٹس کی طرف کہ ان کاغذوں کو اکٹھا کرو، پر کوئی یہ توجہ ہمیں دلاتا ہی نہیں کہ چیزیں ایسٹس ہے، آپ ایسٹس بناؤ، کیونکہ آج اگر یہ فرمز ہے تو یہ آن دا بیسس آف ایسٹ ہے، اور یہ جا رہے ہیں ہر اس پبلک ڈومین کو بائی کرنے کے لیے، اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے کہ آپ کے پلے صرف رہ جائے گا رینٹنگ۔ دے آر اوننگ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا پبلک ڈومین۔ یہ روڈز خرید رہے ہیں، یہ واٹر ریسورسز خرید رہے ہیں، یہ ہر وہ ایسٹ خرید رہے، الیکٹرک کمپنیز خرید رہی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک فیوچر ہے، اور وہ فیوچر ہے سرکولر اکانومی کا، وہ فیوچر ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا، ایک ایسا فیوچر جہاں پہ ہر کوئی رینٹ کرے گا، اوننگ کسی کی نہیں ہوگی، اور یہ اب اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پر چونکہ ہمیں ابھی ان چیزوں سے غرض ہی نہیں، ہمیں غرض ہے اپنے سروائیول سے، اور جب بندہ سروائیول میں ہوتا ہے تو وہ کبھی ایکسپلور نہیں کر پاتا۔ تو میرے سیشنز کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ آپ اپنے ویژن کو بڑھائیں، سوچیں اس چیز کے بارے میں، کام کریں اس چیز کے لیے جو آپ کو ریئل معنوں میں ویلدی بناتا ہے، نہ کہ اس فیٹ کرنسی میں، نہ کہ اس کاغذی کرنسی میں جو ہر آنے والے دن کے ساتھ جس کی ہوا نکل رہی ہے، جس کا پرچیزنگ پاور نیئرلی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ اور ہمیں لرننگ کرنی چاہیے اس ایسٹ مینجمنٹ فرم سے جو آج $1 ٹریلین کے مالک ہے۔
آپ خواہ ملٹی ملینئر ہو خواہ بلینئر ہو، آپ اپنے ایسٹ، اپنی جو ویلتھ ہے وہ حوالے کرتے انہی ایسٹ مینجمنٹ فرمز کے، اور یہی ایسٹ مینجمنٹ فرم آپ کے ویلتھ کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اسکیل کرتا ہے، اور بدلے میں آپ کو ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملتا ہے 3 to 10%۔ تو اصل مالک یہ ایسٹ مینجمنٹ فرمز ہے جو آج اس دنیا کی باغ دوڑ کو کنٹرول کر چکے ہیں، اور جو تھرو نان گورنمنٹل پالیسی بورڈز کے تھرو ڈیسیشن بناتے ہیں گلوبل گورننس کے لیے۔ اور یہ ٹوٹل جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے ان ایسٹ مینجمنٹ فرمز کے، یا ان 30 بگ کمپنیز کے جو مور دین $60 ٹریلین کو اون کرتے ہیں، اس کے یہ 199 بورڈز آف ڈائریکٹرز ہے، اور یہ سملر ان کا ایجوکیشن ہوتا ہے، سملر لائف سٹائل ہوتا ہے، اور یہ انٹریکٹ کرتے ہیں ایز اے کلاس، ٹرانس نیشنل ایلیٹ کلاس۔ تو یہ وہ ایلیٹ کلاس ہے جس کے بارے میں ہمیں لرن کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر یہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہوئے اور انہی کی طرح سوچ کے کم از کم ایک ایسی لائف گزار سکتے جو کچن سے پرے ہو، جو خیر خواہی کی ہو۔ جب آپ ویلدی ہوں گے، جب آپ ایک اچھی لائف کو اویل کریں گے تو تب آپ اس میں گیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سروائیول موڈ میں ہیں تو آپ کا تو تھاٹس پیٹرن ہی ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ تھنکنگ اور پلاننگ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا، لرن کرنا پڑے گا، ڈاٹ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، اور ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کون سے ایسے پاتھ ویز ہیں جن پہ چل کے ہم کرائسس سے پرے چلے جائیں اور اپورچونٹیز ہمارا مقدر بنے۔